بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان مکرم، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین اور میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلاس ہے۔ محبین اسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ مولانا عبدالکریم جامعی صاحب کی نگرانی میں اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کی ہمت ہی کی بات ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو چند پیسوں کے ذریعے یا چند جملوں کے ذریعے ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ مولانا آپ اچھا کام کر رہے ہیں، چلیے اچھی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اتنا جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہمارا فریضہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، کہیں دین کا پروگرام ہو رہا ہے، دین کی نسبت پر، دین کی مناسبت پر، اور آج تو سیرت النبی، آقائے نامدار آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت پر بیٹھنا ہوا ہے، ایسے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، آگے بڑھ کر آنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مولانا عبدالکریم جامعی صاحب آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ جیسے مولوی کی ہر علاقے میں ضرورت ہے، ہر بستی میں ضرورت ہے، آپ ہماری بستی میں ہیں تو ہمارے لیے قابل افتخار ہیں اور ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پہل کی۔ بہت مولوی ہیں، تھوک کے بھاؤ میں آج کے دور میں مولوی مل جائیں گے، لیکن دین کی نسبت پر، دین کی فکر لے کر اپنے سماج کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ دل میں درد رکھنے والے بہت کم ملیں گے، اور وہ درد میں مولانا عبدالکریم جامعی صاحب کے دل میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے، اور جو لوگ ساتھ دیتے ہیں انہیں اور بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیت پڑھی قرآن پاک کی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں سیرت رسول بھی آ گئی اور سیرت صحابہ بھی آ گئی۔ کلمہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے صحبت یافتہ ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار سے مقابلے میں تیز ہیں، کفار کے مقابلے میں بہت شدید ہیں اور آپس میں بہت مہربان ہیں، رحماء ہیں۔
آپس میں بالکل اتحاد و اتفاق ہے، آپس میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جب وہ مل جل کر کسی میدان میں جنگ کے لیے اترتے ہیں تو انہیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ دوستو، چند منٹ کی گفتگو میں مجھے کچھ اہم باتیں بتانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر، ہماری ماں بہنوں پر، تمام مسلمانوں پر جو سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے، وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، ہمیں اسلام جیسی دولت عطا کی ہے اور ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے اور یہ اللہ کی ایسی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کے سامنے تمام تر دولتیں ہیچ ہیں۔ ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی پھیل ہے۔ اگر کسی آدمی کو ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے لیکن ایمان کی نعمت سے اس کو محروم رکھا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس آدمی سے بڑا کنگال کوئی نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ پیسہ ہو، نہ پراپرٹی ہو، نہ جائیداد ہو، اور نہ اولاد ہو، نہ مال ہو، نہ متاع ہو، نہ گھر ہو، نہ بار ہو، نہ چلنے کے لیے گاڑی ہو، اور وہ یوں ہی سڑک پر پڑا رہتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی رمق رکھی ہو، اس کے دل کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہو، وہ اس دنیا کا بہت بڑا امیر آدمی ہے، بہت بڑا دولت مند آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے، اللہ کے نزدیک جو مذہب قابل قبول ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارا دین بنا کر تم سے راضی ہو گیا۔ آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا دیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بنا کر میں راضی ہو گیا۔ یعنی اسلام کا مل جانا، ایمان کا مل جانا، دین اسلام پر جم جانا اور آدمی کا مومن ہو جانا، مسلمان ہو جانا، یہ نعمت کی تکمیل کی دلیل ہے۔ یہ قرآن پاک کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ کسی کے پاس اگر ایمان ہے، اسلام ہے، تو اس پر نعمتوں کی تکمیل ہو چکی ہے، نعمتوں کا اتمام ہو چکا ہے، اب اسے کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو نعمت تھی، سب سے بڑی جو دولت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کر دی ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہمارے بدن کے ایک ایک جوڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے، فضل ہے۔ ہم اگر غور کریں، صرف اپنے وجود پر غور کریں تو اللہ کے بے شمار انعامات کو لیے ہم چل رہے ہیں۔ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس لیے کہیے ایک مرتبہ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یعنی جنت کی چابی ہمیں مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ساری کائنات پیدا کی، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، زمین میں بے شمار انعامات رکھے، زمین میں کھیتیاں ہیں، فصلیں ہیں، سمندر ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، لہلہاتی کھیتیاں ہیں، ہریالی ہے، پہاڑ ہیں، آسمان کتنا عالیشان ہے، آسمان میں جھلملاتے ستارے ہیں، چاند کی روشنی ہے، چاند کی چاندنی ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج نکلتا ہے، دن اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کو دینے کے بعد اپنے بندوں سے یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔
دو جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو ایمان، جب بتایا کہ میں نے تمہیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، تو اللہ نے احسان اور اپنے انعام کا تذکرہ کیا، اتممت علیکم نعمتی۔ اور دوسری جگہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ احسان، اللہ کا یہ احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ کیا احسان فرمایا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیج دیا، انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیج دیا، یعنی رسالت۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ہمیں آخری نبی کا مل جانا، یہ اللہ کا دوسرا سب سے بڑا انعام ہے۔ احسان جتلا رہے اللہ تبارک و تعالی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیج دیا ہے۔ وہ رسول کون ہے؟ وہ آخری نبی، ہمارے اور آپ کے پیارے، اور ساری دنیا کے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے نبی، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بنایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا۔ اللہ نے دن جیسا اجالا ہمیں عطا کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان تم پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نعمت سے نوازا، ہمیں نیند جیسی نعمت عطا کی، یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، جسم و جثہ دیا ہے، بدن دیا ہے، طاقت دی ہے، چلنے پھرنے کی سکت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں نے تم لوگوں پر احسان فرمایا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فخریہ انداز میں احسان جتانے کی بات کی اور لوگوں پر احسان کرنے کی بات ارشاد فرمائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ احسان جتائے؟ اس لیے کہ جس نبی کو بھیجا جا رہا ہے وہ آخری نبی ہے، وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ تمام نبیوں کا امام ہے، وہ تمام رسولوں کا امام ہے، وہ تمام رسولوں سے زیادہ درجہ رکھنے والا ہے، وہ تمام رسولوں سے زیادہ عظمت و فضیلت کا حامل ہے۔ جب معراج کی رات کا ذکر آتا ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس نبی کو معراج کی شب مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور ہمیں تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی صفیں لگ جاتی ہیں، تمام نبی صف بصف کھڑے ہو جاتے ہیں، امامت کے لیے کسے آگے بڑھایا جاتا ہے؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ سید الانبیاء اسی لیے تو کہا گیا، اسی لیے تو امام الانبیاء کہا گیا۔ کیوں نہ میرا اللہ میرے نبی پر فخریہ انداز میں ہم لوگوں کو کہے کہ تم پر احسان کیا، اس لیے کہ جس نبی کو بھیجا جا رہا ہے وہ تو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ تو تمام نبیوں کا امام ہے، اور وہ نبی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ایک قوم یا قبیلے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں اس نبی کی نبوت اور رسالت کی وسعت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ساری دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور مفسرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تمام عالمین میں تمام انسان تو آ ہی گئے،
لیکن یہاں انسان ہی کے لیے میرا نبی رحمت بن کر نہیں آیا، بلکہ انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے چوپائے ہیں، 2 پیر والے ہیں، 4 پیر والے ہیں، رینگنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، اڑنے والے ہیں، درندے ہیں، چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں، ان تمام مخلوقات کے لیے میرا نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتائے؟ کیوں نہ اللہ احسان جتائے؟ جس نبی کو بھیجا گیا وہ سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو عظیم اخلاق والا بنایا گیا، جس کے اخلاق عظیم ہوں، جس کا کردار عظیم ہو۔ تمام انبیاء جتنے نبی آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام نبیوں پر ایمان لانا بلا تفریق ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم تمام لوگوں پر کیا فرض ہے؟ ہر نبی پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرض ہے کہ جتنے نبی آئے سب کے سب اللہ کے نبی تھے، سچے نبی تھے، یہ ہمیں ماننا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہمارے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے بڑھا ہوا ہے۔ تو تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے گئے، لیکن ہمارے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، اور ہمارے نبی کے معجزات تمام نبیوں کے معجزات کی تکمیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے وہ تمام نبیوں کے معجزات کو محیط ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو آخر میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے معلوم کیا کہ نبی کی سیرت بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ سارا قرآن تو نبی کی سیرت ہے، سارا قرآن نبی کی سیرت ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو۔ قرآن پڑھو گے تو نبی کی سیرت پڑھو گے، اور قرآن پر عمل کرو گے تو نبی کی سیرت پر عمل ہوگا۔ تو اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ حضور کا یہ سب سے بڑا معجزہ بھی ہے قرآن پاک، اور حضور کے اخلاق کا آئینہ بھی ہے، حضور کی سیرت کا آئینہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہو تو میرے بھائیو قرآن کو سمجھو، نبی کی سیرت کو پڑھنا ہو قرآن کو پڑھو، نبی کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہو تو قرآن پر عمل پیرا ہو جائیے، نبی کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بہت سے لوگ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں ہم نبی والے ہیں، ہم نبی کا نام لیتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں کہ ہم سے بڑا نبی کا کوئی، نبی سے محبت کرنے والا نہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ سنتوں کا پتہ، نہ شریعت پر کچھ عمل ہو رہا ہے۔ ایسی محبت تو کوئی محبت نہیں ہے، یہ تو محبت کا ڈھونگ ہے، یہ محبت کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی کہے میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتا ہوں، ابا کی بات نہ مانے، ابا کہے بیٹا پانی لا کے دو، نہیں ابا پانی نہیں لا کے دیں گے لیکن ہم کو آپ سے محبت ہے۔ جا کے بیچ چوراہے پر روڈ پر کہے ہم اپنے ابا سے محبت کرتے ہیں، ابا کہہ رہا ہے پانی لاؤ تو پانی نہیں لا کے دے رہا ہے۔ تو نبی کی بات ماننا نبی کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔